بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقے کے حوالے سے کچھ احباب سوالات کر رہے تھے کہ صدقے کے بارے میں بتائیے، وہ کون سا صدقہ ہے جس کو امیر و غریب سب کھا سکتے ہیں، اور وہ کون سا صدقہ ہے جو صرف مستحق لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ صدقے کے بارے میں یہ جانیے اور یہ سمجھیے کہ صدقے کی دو اقسام ہیں، دو قسم کا صدقہ ہے۔ ایک قسم کے صدقے کو ہم کہتے ہیں صدقات واجبہ، جو کہ واجب اور لازمی ہیں۔ دوسری قسم کے صدقہ کو ہم صدقات نافلہ کہتے ہیں، جو کہ نفل ہیں، واجب اور ضروری نہیں ہیں، وہ ثواب کے لیے کیے جاتے ہیں، صرف ثواب لینا اس سے مقصود ہے۔ جو صدقات واجبہ ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر زکوٰۃ کا ہے۔ صدقات واجبہ میں دوسری چیز فطرانہ، جس کو صدقہ فطر بھی کہتے ہیں، وہ ہے۔ صدقات واجبہ میں تیسری چیز کفارے ہیں، جو روزے کا کفارہ ہے یا نماز کا کفارہ ہے۔ تو اسی طرح منت، اس کا جو کفارہ ہے وہ بھی منت کا پورا کرنا، یہ بھی صدقات واجبہ میں آتا ہے۔ صدقات واجبہ کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ مستحق تک ادا کرنا وہ لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اگر صدقات واجبہ میں سے کوئی چیز، یعنی زکوٰۃ یا فطرانہ یا کوئی بھی ایسی چیز جس کا تعلق صدقات واجبہ کے ساتھ ہے، اگر یہ غیر مستحق کو ملے گی تو ادا نہیں ہوگی۔ یہ مستحق تک پہنچانا اور مستحق کو اس کا مالک بنانا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دیگر لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جو شرعاً فقیر ہے، جو غریب ہے، مسکین ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی جس کے پاس ضرورت سے زائد تقریباً 40 سے 45 ہزار روپے نہیں ہیں، جس کے پاس یا اس مالیت کی کوئی اور چیز اس کے پاس ملکیت میں نہیں ہے، تو وہ آدمی شرعاً فقیر ہے۔ یعنی شریعت میں دو ہی چیزیں ہیں، یا تو آدمی صاحب جو نصاب ہے، یا تو وہ غنی ہے، وہ زکوٰۃ دے گا، یا جس کے پاس صاحب نصاب جو نہیں ہے، اتنی مالیت اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ لے گا، یعنی وہ لے سکتا ہے۔ یا تو زکوٰۃ دینی ہے اس نے یا لینی ہے، تیسری کوئی آپشن نہیں۔ یا تو انسان غنی ہے جو صاحب نصاب ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ فقیر ہے۔ تو صدقات واجبہ میں اس چیز کا خیال رکھنا وہ انتہائی ضروری ہے کہ مستحق تک ہی پہنچانا ہے ہم نے، غیر مستحق کو وہ رقم یا کوئی بھی چیز آپ جو دینا چاہ رہے ہیں زکوٰۃ کی مد میں یا فطرانہ، وہ مستحق کے ہاتھ میں پہنچانا لازمی ہے۔ اس میں آج بہت کوتاہی آپ کو معاشرے میں نظر آتی ہے۔ لوگ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے ایک چیز جو ہے وہ کسی کو دے دی، بعد میں پتہ چلا کہ اس کو تو زکوٰۃ لگتی نہیں تھی جس کو ہم نے ادا کی۔ تو یہ سب بڑا سوچ سمجھ کے اور تحقیق کر کے یہ ادا کرنا چاہیے صدقات واجبہ کو۔ دوسری قسم کے جو نفلی صدقات ہیں ان کو صدقات نفلہ کہتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو آپ برکت حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے جو آپ نفلی صدقہ کرتے ہیں تاکہ اس کا ہمیں فائدہ ہو اور کوئی پریشانی، مصیبت، بیماری ہم سے دور ہو جائے، یہ نفلی صدقات میں آتا ہے۔ عام طور پر لوگ غلط فہمی کی بنا پر اس کو بھی صدقات واجبہ ہی سمجھتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ ہے، وہ اپنا گھر بنا رہا ہے، یا اس کی کسی بیٹی کی شادی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ سارے کام خیر و عافیت سے ہو جائیں، کوئی پریشانی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی بیماری، کوئی مصیبت نہ آئے، تو وہ صدقہ کرتا ہے۔ یہ صدقہ صدقات نافلہ میں آتا ہے، یہ نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے لوگ کیا اہتمام کرتے ہیں، جی کالا بکرا لینا ہے، بکرا سفید نہ ہو، پھر وہ بازاروں میں ڈھونڈتے ہیں، مارکیٹوں میں، منڈیوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں جی کالا بکرا ملے، فلاں صاحب نے کہا ہے جی کالا بکرا ہی دینا ہے۔ تو ایسی شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور بکرے کی بھی پابندی نہیں ہے۔ آپ نفلی صدقہ کسی بھی صورت میں دے سکتے ہیں، آپ کسی کو پیسے دے دیں، نفلی صدقہ ہے۔ آپ کسی کو بکرا، مرغا یا کوئی بھی چیز، آپ کپڑے کسی کو دے دیں پہننے کے لیے، یہ بھی صدقہ ہے، نفلی صدقے میں آئے گا۔ آپ کسی کو کھانا کھلا دیں، یہ نفلی صدقات میں آتا ہے۔ اور یہ امیر غریب آپ سب کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا حرج نہیں۔ یہ نہیں کہ صرف آپ نے فقیروں کو ہی دینا ہے، نہیں، اگر آپ اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں۔ آپ نے گھر بنایا یا بیٹے کی شادی کے لیے آپ نے ایک بکرا خریدا کہ یہ اس کو صدقہ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، آپ اس کو گھر میں ذبح کریں، اس میں سے خود بھی کھائیں، خود اس میں سے کھائیں، دوستوں کو کھلائیں، غریبوں کو کھلائیں، امیروں کو کھلائیں، سارے اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ یہ بات معاشرے کے اندر بہت غلط مشہور ہے کہ جو صدقہ جو ہے نا، وہ فلاں بندہ تو صدقہ اس نے کھا لیا جی، وہ تو اس طرح کر لیا اس نے جی، وہ تو بڑا امیر ہے، وہ صدقہ اس نے کھا لیا۔
بھائی صدقے کو سمجھیں، صدقے کی فلسفے کو سمجھیں۔ ہاں اگر صدقات واجبہ ہو، زکوٰۃ کی بات ہے، فطرانے کی بات ہے، منت اور کفارے کی اگر بات ہے تو وہ مستحق تک پہنچانا لازمی ہے۔ وہ امراء جو غنی ہیں وہ نہ کھائیں۔ جو نفلی صدقات ہیں، جو آپ نے بلڈنگ بنائی ہے، پلازہ تعمیر کیا ہے، آپ کہتے ہیں خیر عافیت سے یہ سارے کام ہو جائیں، اس کو میں کوئی پریشانی نہ ہو، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ آپ کوئی چیز، بے شک آپ بکرا ذبح کر کے اگر کھلاتے ہیں لوگوں کو تو اس میں امیر غریب سب کھا سکتے ہیں، کوئی شریعت میں ایسی پابندی نہیں ہے۔ اور صدقے میں کوئی ایسی پابندی شریعت نے نہیں لگائی کہ آپ نے جناب یہ مرغی ذبح کر کے قبرستان میں پھینک دینی ہے۔ میں حیران ہوں، لوگ انسانوں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے اور جانوروں کو چیز کھلا دیتے ہیں۔ بھئی جانوروں کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے کہ آپ ان کو رزق آپ نے پہنچانا ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور اللہ کی وہ مخلوق ہے۔ آپ پہلے انسانوں کی ضروریات تو پوری کریں، انسان سب سے پہلے ہے۔ ہاں اگر انسان کی ضروریات آپ نے پوری کر لی ہیں، اب آپ پرندوں کو بھی کھلائیں، آپ جانوروں کو بھی کھلائیں، وہ بھی تمہارے حق میں صدقہ ہے، وہ بھی نفلی صدقہ ہے۔ تو اس بات کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی صدقہ کرنا ہے، صدقہ کیسے کرنا ہے کہ سر کے اوپر سے اس کے 5-7 چکر لگانے ہیں چیز کے، اور مرغی کو ذبح کر کے قبرستان میں پھینک دینا ہے۔ قبرستان میں نہیں پھینکنا، کسی غریب کے پیٹ میں پھینک دیں، وہ بہتر ہے۔ خود کھائیں، کسی کو کھلائیں، یہ نفلی صدقات میں کوئی ایسی شریعت نے پابندی نہیں لگائی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف جناب ذبح کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس میں سے کوئی چیز نہیں کھلاتے کہ یہ تو صدقہ ہے جی، صدقہ ہم نہیں کھاتے جی۔ بھائی صدقات واجبہ آپ نہ کھائیں، وہ آپ لوگوں کو دیں۔ نفلی صدقات آپ کسی بھی شکل میں ہوں، وہ پیسے کے شکل میں بھی نفلی صدقہ ہو سکتا ہے، وہ لباس کی شکل میں ہو، وہ راشن کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں محبت سے لقمہ ڈالتے ہو تو یہ بھی تمہارے حق میں صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم راستے سے پتھر ہٹا دیتے ہو، کوئی اینٹ روڑا کہ اس سے کوئی موٹر سائیکل سوار گر نہ جائے، اب اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، اچھی طرح کسی کو راستہ سمجھا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کالے بکرے کی فکر کرنے کی بجائے لوگوں میں اخلاقیات کی یہ تعلیم کو عام کرنا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملیں، پیار سے محبت سے ملیں، اور ان کے ساتھ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے شب و روز خوشیوں سے بھریں۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو اللہ آپ کو خوش کر دے گا اور آپ کے شب و روز خوشیوں سے بھر دے گا۔ تو صدقات کے حوالے سے یہ چند ایک باتیں تھیں جن کو کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔